سبحان اللہ. بہت خوبصورت سوال کوئٹہ والوں سے. بیت المقدس کی تعمیر کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کروائی؟ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام. آپ نے کہا سیدنا سلیمان علیہ السلام. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سیگمنٹ علم نور ہے کمپلیٹ ہوا. دیکھنا یہ ہے کون سی ٹیم آگے ہے اور کس نے مقابلے میں مزید کوشش کرنی ہے. اسکور بورڈ کی طرف بھی چلیں گے. دو ہمارے ایکسپرٹس بھی موجود ہیں, ان سے رائے لیں گے ان کو کیا لگ رہا ہے کہ کس ٹیم کے اندر کتنی جان ہے, کتنی تیاری ہے. جی اسکور بورڈ دکھا دیں بھائی, پھر ذرا چلتے ہیں ماہرانہ رائے لینے کے لیے. جی سکھر کے 8 نمبر ہیں, گجرات کے 8 ہیں اور کوئٹہ والے 10 نمبروں سے آگے ہیں. جی سلمان بھائی. اگر تو دیکھا جائے اعتماد اور کانفیڈنس لیول تو مجھے گجرات میں زیادہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اگر جوابات کی درستی دیکھی جائے یقیناً اسکور بورڈ بتا رہا ہے کہ کوئٹہ والے آگے جا رہے ہیں. کوئٹہ میں نظر آ رہا ہے اور جذبہ دیکھا جائے اور ہمت دیکھی جائے تو کچھ سکھر میں نظر آ رہی ہے. بڑا ڈپلومیٹک سے جواب آپ نے دیا ہے سب کو خوش کرنے کے لیے. جی یوسف بھائی. تیاری تو تینوں کی ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے. جی یہ ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ انسان کے ذہن سے اس وقت جی بلکہ مجھے ایسا لگتا ہے جب ہم جواب دیتے ہوں گے نا تو ان کو لگتا ہوگا یار یہ تو ہم نے پڑھا تھا اور یہ ذہن میں کیوں نہیں آیا. تو ایسا ہو جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ لائیو اور 25 سیکنڈ ہی ہوتے ہیں اور ان کو بھی پتا ہے کہ اب یہ آخری مقابلہ بھی ہو سکتا ہے تو اس کا پریشر, ایک اور پریشر بھی ہوتا ہے. چلیں ذرا آپ پریشر نہ لیجئے کیونکہ پریشر ریلیز کرنے والا سیگمنٹ آ گیا ہے کیونکہ بات ہوگی عشق کے بولوں میں. سیگمنٹ کا نام ہے عشق کے بول. جناب بہت خوبصورت یہ سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں مختلف اشعار ہوتے ہیں. تینوں ٹیموں سے 2 اشعار پوچھے جائیں گے, 3 اشعار پوچھے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ 3 آپ سے پہلے ہو جائیں, پھر آپ سے 3 ہو اور پھر آپ سے 3 ہو. تو مضبوط طریقے سے مشورہ کر کے جواب دیجیے گا. باری ہے گجرات والوں کی. بڑا آسان پہلا تو میرے حساب سے شعر ہے اور آج کے میرا خیال ہے کہ یہ سلسلے سے بھی مطابقت رکھتا ہے. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیا. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. میں نے کہا کہ جلوائے اصل میں کس طرح گمے, صبح نے مہر نور میں چھپ. تھوڑا سا مشورہ کر لیں, غور کر لیں. صبح نے مہر نور میں چھپ کے دکھا دیا کہ یوں. کچھ تھوڑا سا ٹھیک کر لیں اس کو. سیکنڈز ہیں آپ. صبح نے نور مہر میں چھپ کے دکھا دیا کہ یوں. تھوڑا سا اور ٹھیک کر لیجیے. اب قریب پہنچ گئے اس لیے میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. جواب آپ کا درست مان لیتے ہیں. صبح نے نور مہر میں مٹ کے دکھا دیا کہ یوں. جواب درست ہے. تیسرا شعر, جب لے کے چلو گورے غریباں کو جنازہ, کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو. کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو. جواب درست دے دیا ہے. تینوں صحیح جواب دے دیے گجرات والوں نے. کچھ پریشر بلڈ اپ کر دیا ہے سکھر والوں پر, مگر دیکھتے ہیں سکھر والے کیا کرتے ہیں. اسرا میں گزرے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے, ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے. ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں. روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں. جواب درست دے دیا ہے. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی. چوکھٹ پہ تیری سر ہو میری روح چلی ہو. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. چلیں جناب اشعار میں مضبوط تیاری کر کے آئے ہیں. اب کوئٹہ والوں کی باری ہے. دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو. مشکل میں ہے باراتی پرخار بادیے ہیں. مشکل میں ہے باراتی پرخار بادیے ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ہائے رے ذوق بے خودی دل جو سنبھلنے سا لگا. چکے مہک کی پھول میں گرنے لگی صبا کی یوں. چھکے مہک میں پھول کی گرنے لگی صبا کے یوں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. جس وقت نکیرین میری قبر میں آئے, اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. ہائے ہائے اس وقت میرے لب پہ سجی نعت نبی ہو. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے.
نہیں جناب، کوئی غلطی نہیں کرنی ہے انہوں نے. اب باری ہے یہاں اسلامی بھائیوں سے. جواب دیں گے؟ چلیں جناب. سلمان بھائی تحفہ دیں گے. ایک نعت کے 3 اشعار شروع میں سنے نا ہم نے، اور اس نعت کا مقطع آپ نے سنانا ہے، مطلع میں نے پڑھنا ہے. پہلا شعر میں پڑھوں گا، دیکھیں مقطع کون سناتا ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جناب کون صحیح جواب دیتا ہے؟ غلط جواب دینے والے جناب مدنی قافلے کے مسافر بھی بن جائیں. پھر اس کا مقطع آخری شعر سنانا ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا جس دیے. سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. کیا تحفہ دے رہے سلمان بھائی؟ ماہنامہ فیضان مدینہ فروری کا. ارے واہ ماشاءاللہ. اور میرا خیال ہے وسائل بخشش بھی. واہ بہت خوبصورت کتاب. ناز شریف کی بھی وسائل بخشش مل گئی. یہ شعر بھی سنا دیں، ملک سخن کی شاہی. کیا بات ہے جی. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو میرے رضا، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. عشق کے بول سیگمنٹ کے بعد دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. جی 14 نمبر ہیں سکھر کے، 14 ہی نمبر ہیں گجرات کے، 2 نمبر سے کوئٹہ آگے ہے. اب تک کوئٹہ والوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. دیکھتے ہی ہیں مقابلہ آگے کیسے جاتا ہے. یہ وہ اب سیگمنٹ ہے جس میں معاملہ کہیں بھی پلٹ سکتا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی دلچسپ معلومات ہے. ان کو بھی نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم بتاتے ہیں. پہلے سب کو ایک ایک کتاب دے دی جائے، دلچسپ معلومات کتاب، اور ایک کتاب مجھے بھی دے دیجئے جناب. تحفے میں دے رہے ہیں؟ نہیں، یہ واپس بھی لے لیں گے ان سے. اچھا ایسا ہے. جی جی چلے، سب کو ایک ایک کتاب دے دیں جناب. جی آئیے شروع کرتے ہیں یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے دلچسپ معلومات. جی یہ دلچسپ معلومات کتاب اگر ابھی تک آپ نے حاصل نہیں کی تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجئے. ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے. ایک بہت خوبصورت انسائکلوپیڈیا ہے. 92 ٹاپکس ہیں اور ہر ٹاپک پر، ہر موضوع پر 12 سوال. سبحان اللہ. آپ گھر بیٹھ کر ذہنی آزمائش کر سکتے ہیں اگر یہ کتاب آپ کے ساتھ ہے. اپنے مدرسوں میں، اسکولز میں، اپنے انسٹیٹیوٹس میں بھی آپ اس کو رائج کر سکتے ہیں. جی اب اس سے کرنا کیا ہے؟ ہوگا یہ کہ ہمارے گجرات کے اسلامی بھائی سوال کریں گے سکھر کے اسلامی بھائیوں سے. آپ نے کتاب کھول کر کوئی بھی سوال کرنا ہے اور ان کے پاس 60 سیکنڈ ہوں گے. یا تو جواب زبانی دے دیں اگر ان کو آتا ہے، اور اگر نہیں آتا تو کتاب سے ڈھونڈ کر یہ جواب دیں گے. اگر تو جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی نمبر نہیں ملے گا. سکھر والے اسی طرح سوال کوئٹہ والوں سے کریں گے، کوئٹہ والے اسی طرح سوال گجرات والوں سے کریں گے. یہ 2 راؤنڈز گھومنے ہیں، 2 سوال سب سے ہونے ہیں. باری ہے گجرات والوں کی، جواب دینا ہے سکھر والوں نے. سکھر والے تینوں اسلامی بھائی اپنی کتاب ٹیبل پہ رکھ دیں. جب یہ سوال پوچھ لیں گے اور میں کہوں گا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے، اب پھر آپ تینوں نے کتاب اٹھانی ہے اور 60 سیکنڈ میں اگر آپ تینوں میں سے، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ تینوں میں سے کسی نے بھی درست جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، لیکن تینوں میں سے کسی نے بھی غلط جواب دیا تو یہ نمبر نہیں ملیں گے. اس لیے جواب دینے سے پہلے آپ مشورہ کر لیجیے گا. ہم نے ٹائم اسی لیے 60 سیکنڈ رکھا ہے، 1 منٹ جواب کے لیے رکھا ہے. جی گجرات سے کون سوال کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سوال کر لیجئے. جی انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. اتنی بڑی کتاب، اب یہ غور کرنا ہے کس موضوع میں ہو سکتا ہے. جناب پہلے موضوع کی تلاش ہوگی، پھر جواب کی تلاش ہوگی. گھر میں جن کے پاس دلچسپ معلومات کتاب ہے وہ بھی شروع کر دیں. میں بھی ٹرائی کرتا ہوں، اور ڈاؤن لوڈ کرنے والے جو ہیں وہ اپنے اسکرین پر چیک کریں.
اچھا جناب، وہاں بھی تیاری، سلمان بھائی بھی ڈھونڈ رہے ہیں. دیکھتے ہیں جناب کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے. آپ دے دیں. اچھا دے سکتے ہیں، دے دیجئے جناب. بارگاہ ساز میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اچھے اخلاق. جی آپ نے کہا اچھے اخلاق، آپ بتائیں گے جواب کیا ہے؟ جی یہی جواب. جواب درست دے دیا ہے. ہاں، یہ پوری کتاب کا مطالعہ کیا ہوا تھا پہلے بھی، اور جب یہ سیگمنٹ میں شامل ہو گئی تو دوبارہ مطالعہ کیا اور اس کے عام نوٹ بھی بنائے. اللہ، پوری کتاب پڑھ کر آئے ہیں جناب. یہ پیج نمبر بتائیں گے ذرا تاکہ ہمارے ناظرین بھی پڑھ لیں. اچھا آپ بھی بتا دیں. 173 جی 173 173 پیج پر یہ موجود ہے. آئیے جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھی اسکرین پر، یعنی اپنے گھر میں اگر کتاب ہے اور ڈھونڈ رہے تھے میری طرح، تو چلیں میں نے بھی کھول لیا ہے. اچھا خوبصورت سوال ہے کہ جی سوال کہاں ہے؟ 173 پر. اچھا جی 173 پر. جی ماشاءاللہ. انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اور حدیث پاک کے ذریعے جواب کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انسان کو دی گئی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اچھے اخلاق. اب میں اور آپ سوچیں کہ یہ بہترین چیز ہمارے پاس ہے بھی کہ نہیں، اپنانی چاہیے. اور یہ پتہ چلا کہ سب سے بہترین چیز، اور واقعی جس کے اخلاق اچھے ہیں وہ ہر دل عزیز بن جاتا ہے. اللہ ہمیں اچھے اخلاق کا پیکر بنائے. اب سکھر والوں کو تو کتاب ہی ساری یاد ہے، تو اب دیکھیں کہاں سے سوال لاتے ہیں. جی سوال ہم نے دینا ہے. جی آپ نے سوال دینا ہے. اپنی کتابیں آپ رکھ دیجئے، سارے کتابیں ٹیبل پر رکھیں گے. جی اب آپ کی باری ہے. سکھر والے کوئٹہ سے سوال پوچھیں گے. بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ جواب دیجئے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. بروز قیامت اللہ، بروز قیامت کون سا ٹاپک ڈھونڈنا چاہیے جس میں یہ مل جائے؟ 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں. کوئٹہ والے تلاش میں ہیں. سترہ سیکنڈ رہ گئے ہیں. سات سیکنڈ رہ گئے ہیں. اللہ، یہ کتاب تو لگتا ہے پوری یاد کرنی پڑے گی، اور وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. کوئٹہ والوں نے پہلی غلطی کر دی ہے. صفحہ نمبر بتائیے جناب. 141 141 صفحہ. ہم بھی نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب کیا ہے. جی سوال ہے بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اس بھوکے پر حساب کی شدت نہ ہوگی جس نے دنیا میں فاقہ اور بھوک پر صبر کیا ہوگا. یہاں جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ مشکلوں میں پریشانی میں ہوتے ہیں، صبر کی آپ نعمت دیکھ لیجئے کہ صبر ساتھ ہو تو قیامت کے دن حساب کی شدت سے بچت ہو سکتی ہے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے. جناب غلطی ہو گئی ہے. اب کوئٹہ والوں نے گجرات والوں سے سوال کرنا ہے. جی جناب کون سوال کرے گا آپ میں سے؟ جی کتاب رکھ دیں بھائی. دیکھیں آپ کے اوپر کتاب سامنے رکھ دیں. جب ہم کہیں گے حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ جی حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ لگتا ہے ہمیں بھی ابھی گھر پہ بیٹھ کے پوری کتاب پڑھنی پڑے گی. ناظرین آپ بھی تیار ہو جائیں پڑھنے کے لیے. حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ ارے کیا بات ہے، یہاں والی ٹیم بھی مضبوط ہے. جی 22 سیکنڈ رہ گئے ہیں. حکمت کا سر چشمہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں ہم نے بھی ڈھونڈ لیا بھائی. 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں.
غصے پر قابو پانا حکمت کا سر چشمہ ہے. چلیں جناب، بغیر کتاب میں دیکھ کر کچھ کوشش کی لیکن غلط کوشش ہو گئی ہے. صفحہ نمبر 175 ہے، صحیح ڈھونڈا میں نے. اور سوال یہ ہے کہ حکمت کا سر چشمہ کیا ہے؟ جواب ہے حکمت کا سر چشمہ، اور یہ بھی حدیث پاک میں ہے، خوف خدا ہے. 175 نمبر سوال پیج پر یہ موجود ہے. غلطی ہو گئی ہے. اب میرا خیال ہے کوئٹہ اور سکھر والے شاید برابر آ گئے ہیں اور گجرات والوں کو مقابلے میں واپس آنا ہے. اب گجرات والے سوال کریں گے سکھر والوں سے. جی خوبصورت کتاب اب تک حاصل نہیں کی تو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. اگلے کئی سلسلوں تک یہ سیگمنٹ ہمارے سلسلے میں شامل رہے گا. اگر یہ کتاب آپ کے پاس بھی گھر پہ ہے تو ہم دیکھیں گے کہ آپ بھی گھر پر کھول کر اس کا جواب تلاش کر پاتے ہیں کہ نہیں. صرف 100 روپے اس کا ہدیہ ہے. جی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے. جی دیکھیں دعوت اسلامی والے کمانے کے لیے کتابیں نہیں لاتے، ڈاؤن لوڈ بھی کیجئے، اس کی کوئی وہ بھی نہیں ہے، قیمت بھی نہیں ہے. بلکہ آپ ہمارے مکتبات المدینہ کو آرڈر بھی پلیس کریں کچھ کتابوں کا تو وہ گھر تک بھی ڈیلیوری دیتے ہیں. اس کا آپشن بھی دیکھیں. آرڈر کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ موجود ہے. گجرات والوں سوال تو کر لو. آنکھیں دکھنے سے حفاظت کا کوئی عمل بتائیں. آنکھیں دکھنے سے حفاظت کا کوئی عمل بتائیں. سوال کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جواب ڈھونڈنے کے لیے وقت شروع ہو گیا آپ کا. آنکھیں دکھنے والی آنکھیں. چلیں بھائی پہلے موضوع دیکھتے ہیں ہم. جواب آ گیا. آگے ہے. اللہ، جس نے ساری کتاب پڑھی ہو اس کو جواب ملنا ہے. جی بتائیے. حضرت سیدنا خضر رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جو شخص مؤذن سے اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر مرحبا بحبیبی و قرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہے، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں. صفحہ نمبر 50. گجرات والے کیا کہتے ہیں؟ جی یہی جواب. ایسے نہ کہنا جیسے میں کہتا ہوں ایسے کہہ دیں. جواب بالکل درست. جواب بالکل درست ہے. چلیں جناب، یہ تو کمال ہو گیا. یہ کتاب یاد ہو گئی ہے انہیں. میں یقین کریں میں زینت میں گیا، میں نے کہا سرما لگانے میں یہ آنکھیں جب وہ دکھنے والی ہوں گی تو یہ تو وہ انگوٹھے چومنے پہ، یعنی یہ واقعی کتاب پڑھی ہوئی ہے انہوں نے. سبحان اللہ. جی اب باری ہے سکھر والوں کی کوئٹہ والوں سے سوال کرنے کی. گجرات والوں نے اسٹریٹجی اپنائی ہے، انہوں نے سوال ایسا لے کر آئے ہیں فضل کریں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ مقابلہ کس سے ہے. چلیں سوال کرنے کا بھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے حضور. ہاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں ایسا سوال مل جائے جو. حدیث پاک میں استخارے کی کیا فضیلت آئی ہے؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. استخارے کی فضیلت. چلیں جناب ہم بھی ڈھونڈتے ہیں انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ڈھونڈیے استخارے کی فضیلت. ارے واہ، استخارہ کرانے کی ضرورت پڑتی بھی ہے. استخارے کی تو آپ کہاں پر؟ سبحان اللہ، میں نے ڈھونڈ لیا ہے. الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے. مجھے بھی کوئی تحفہ دے دے بھائی. 10 سیکنڈ باقی ہیں. استخارے کی فضیلت. چلے آج بہت سارے ناظرین کو استخارے کی ٹائم آپ کا. جی جواب دیں گے. جی بتائیے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ استخارہ کرو اور استخارے سے جو ہے آپ کا جو ہے مقصد پورا ہوگا، جس سے جو ہے آپ اپنے مشورہ کر سکتے ہیں. جیسے ہم مشورہ کرتے ہیں اور اسی سے ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا مشورہ لیتے ہیں آیا کہ یہ کام درست ہے یا نہیں. نہیں جناب، جواب بھی پورا نہیں ہے. پیج نمبر بھی چونکہ بتانا تھا، زبانی جواب نہیں بلکہ کتاب سے جواب لے کر دینا ہے. صفحہ نمبر بھی بتانا ہوتا ہے. صفحہ نمبر ہے 202 پر سوال ہے، 203 پر جواب ہے. حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو استخارہ کرے وہ نقصان میں نہ رہے گا، جو مشاورت سے کام کرے وہ پشیمان نہ ہوگا، اور جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا. کیا شاندار فارمولہ ہے زندگی گزارنے کا کہ استخارہ کرے وہ نقصان میں نہیں رہے
رہے گا, مشاورت کرے. کچھ لوگ کہتے ہیں جو میں نے کہہ دیا وہی کافی ہے. نہیں, مشورہ کر لینا چاہیے. صاحب الرائے لوگ ہوتے ہیں, اچھا مشورہ مل جاتا ہے. تو مشورہ کرنے سے کام بندہ کرتا ہے, پشیمان نہیں ہوگا, شرمندہ نہیں ہوگا. اور تیسری بات کتنی پیاری ہے, جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہ ہوگا. بندہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتا ہے, پھر کچھ بھی ہاتھ میں نہیں بچتا. جو طریقے سے زندگی گزارتا ہے آخر تک اچھے انداز سے گزرتی ہے. یہ حدیث تو کیسی موتیوں میں پروئی ہوئی الفاظ ہے. میرے مجھے آپ لوگوں کا سلسلہ یاد آ گیا, وہ اللہ اللہ حضور کی باتیں. آپ ذرا سوچیں کہ یہ کیا کچھ نہیں دے دیا نبی پاک نے چند جملوں میں. کیا بات ہے, کیا بات ہے میرے آقا کے مبارک کلام کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا, میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں. میں نثار تیرے کلام پر, میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن کہ جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن کہ جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب کوئٹہ والوں سے غلطی ہو گئی. آخری موقع ہے گجرات والوں کا, باقی ہے نا باری. جی کوئٹہ والے سوال کریں گے گجرات والوں سے. دیکھتے ہیں اب گجرات والے صحیح جواب دیتے ہیں یا نہیں. ویسے یہ بھی ایک اسٹریٹجی ہے کہ اس موضوع سے متعلق سوال کیا جائے جو موضوع لسٹ میں نہیں ہے, اور اس سے ڈھونڈے کہ پھر کس موضوع میں. امیزنگ, سبحان اللہ. سادات کرام سے بغض رکھنے کا کیا نقصان ہے؟ سادات کرام سے بغض رکھنے کا کیا نقصان ہے؟ وقت شروع ہوتا ہے اب. کچھ ایسا لگتا ہے کہ آسان کر دیا ہے, لیکن ہمیں دیکھتے ہیں کہ ملتا ہے کہ نہیں. نہیں جناب, میں تو جہاں پہنچا وہاں تو نہیں تھا. اللہ, جواب حاضر ہے. آ گیا جواب. چلے جناب 18 سیکنڈ باقی ہیں. پہلے پیج نمبر بتائیں تو ہم بھی نکالیں بھائی. 213. 212 کھلا ہوا تھا میرے سامنے, دیکھیں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. چلے جناب, سوال ہے, جواب دیجئے. حدیث شریف میں جو شخص ہم سے بغض یا حسد کرے گا, اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں کے ساتھ دور کیا جائے گا. اللہ اللہ. سادات کرام سے بغض رکھنے کا کیا نقصان ہے, اور نبی پاک نے کیا فرمایا ہم سے, یعنی اپنی آل کے لیے, اپنے یوں سمجھیے کہ جو پیارے آقا کی نسل مبارک ہے اس کے لیے نبی پاک نے کیا فرمایا, جو ہم سے بغض رکھے گا یا حسد کرے گا اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں کے ساتھ دور کیا جائے گا. یقیناً ہمیں پیارے آقا سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت ہونی چاہیے, اور پیارے آقا کی آل کی تو بہت زیادہ محبت دل میں ہونی چاہیے. سیکھیے امام اہل سنت سے, کیا پیاری بات لکھتے ہیں نا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سب گھرانہ نور کا. اللہ اللہ سبحان اللہ. 3 سیگمنٹ کمپلیٹ ہوئے ہیں, مقابلے نے کچھ رنگ بدلا ہے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آئیے دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. عجیب اس کی شان ہے,
समा है जीत नंबर है, गुजरात के 16 नंबर हैं जनाब। पहली बार इस मुकाबले में सखर आगे बढ़ी है, मगर देखना यह है कि कब तक आगे रहते हैं। अभी 3 सेगमेंट बाकी हैं। हमारे स्टूडियो में भी कई आशिकान रसूल जमा हैं, लेकिन साथ साथ नीचे फैजान मदीना में भी, क्योंकि जब तादाद ज्यादा होती है तो हमने वहां भी इंतजाम रखा है। देखते हैं नीचे कहां इस्लाम में बैठे हैं, उनसे भी उनको भी दिखाते हैं, उनकी हौसला अफजाई की नियत कर लेते हैं, दिल जोई की नियत कर लेते हैं। जी माशाअल्लाह, आप सबको भी हम खुशामदीद कहते हैं। आप आए हैं और रोजाना तशरीफ लाते रहें। आप बदरी चल के नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि जो स्टूडियो में आना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा जल्दी आ जाया करें, ताकि आपको स्टूडियो में जगह मिल जाए। वरना अगर आप देर से भी आएंगे तो आपके लिए इंशाअल्लाह आपके बदरी मरकज फैजान मदीना में इंतजाम होगा। सेगमेंट शुरू करते हैं जिसका नाम है समझाइए मगर इशारों से। जी उसी तरह होगा कि गुजरात से पहले होगा, फिर सक्कर से और फिर कोयटा से। गुजरात के इस्लामी भाई आएंगे, थोड़ा सा आज आपको लॉन्ग रन करना होगा। आइए, और मैं और आप, मेरा ख्याल है कि यहां से हो जाएगा इंशाल्लाह। चले इनको दीजिए जी, आप खुद ही उठाएं और मेरे पास आ जाएं, यहां आ जाएं। आपका इशारा है ये, और वक्त शुरू होता है अब। जी गुजरात वालों को ये बताएंगे कि क्या इशारा है। दस सेकंड रह गए हैं। अल्लाह, आपने कहा कुफले मदीना। आप चलिए वहां पर, कोई है जो यहां बताए? चलें जनाब, माइक लेकर जाइए। क्या बताएंगे? हमारे एक इस्लामी ने हाथ उठाया है जी। यूसुफ भाई पूछें जरा, क्या बताते हैं? ये मदनी काफिले में जाते हैं कि जवाब सही? मदनी काफिले की तादाद बता दें कितने? 3 दिन का हाथों हाथ मदनी काफिला होना चाहिए। चले मदनी मुन्ने से सवाल का जवाब लेते हैं। खामोश शहजादा। अल्लाह, खामोश शहजादा। ये हमारे दौरे हदीस के तालिब इल्म भी हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। बहुत खूबसूरत रिसाला है ये अमीर अहले सुन्नत का। गलती हो गई है गुजरात वालों से। सक्खर वालों की बारी है, आगे आ जाइए। जी पर्ची लेंगे इसमें से, थोड़ा सा आप यहां आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है, वक्त शुरू होता है अब। जिक्र जिक्र सलातो वस्सलाम अलैका अल्लाहु अकबर। जिक्र दुरूद अल्लाह। ठीक है, इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। इससे मुराद जिक्रुल्लाह है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कोयटा वाले आएंगे माशाल्लाह जी। थोड़ा पीछे। वक्त शुरू होता है अब। अकलमंद समझदार बच्चा। समझदार बच्चा, जवाब दुरुस्त दे दिया है समझदार बड़ों ने। चले जनाब, बारी है फिर गुजरात वालों की। दोनों टीमों ने, सक्खर और कोयटा वालों ने सही जवाब दिया। गुजरात वाले अब जरा उनको जवाब बहुत जरूरी है देना जी। यहां आइए। जी वक्त शुरू होता है अब। खौफे खुदा, आंसुओं का दरिया। 7 सेकंड हैं। आखिरी सेकंड है। अल्लाह अल्लाह, बहुत इशारे किए आंखों की तरफ। जरा बताइए, मिलके बताइए। रोने वाली आंखें मांगो, रोना सबका काम नहीं। जिक्र मोहब्बत आम है लेकिन सोज़े मोहब्बत आम नहीं। सक्खर वाले आ जाएं। यानी आपके दोनों जवाब आपके हमारे यहां इस्लामी भाइयों ने पूछ लिए थे। आइए, इस्लामी भाई इशारा इसका मतलब ठीक कर रहे हैं जी। सक्खर के इस्लामी भाई
مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا وہ آنکھوں میں انگلی نہ ڈالنے ہیں، اتنی دیر سے سمجھا رہے تھے مگر پھر بھی آنکھیں نہیں آ رہی تھی۔ جی وقت شروع ہوتا ہے اب، تھوڑا سا ذرا جی۔ موٹا جن موٹا جن جواب درست دے دیا ہے۔ چلیں جناب، یہ بھی ہمارے کسی موضوع کا، کسی رسالے کا ٹاپک ہوگا جب اس کو لیا گیا۔ جی سلمان بھائی اور یوسف بھائی کے درمیان بھی ایک اشارہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں، ہونا چاہیے نا؟ جب یہ آئے ہیں تو ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے ان کو۔ چلیں جناب، وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جواب صحیح۔ صفا مروہ۔ رمل رمل۔ آپ غلطی کر رہے ہیں، آپ نے پڑھا صحیح نہیں ہے، دوبارہ پڑھیں۔ جی اب وقت 10 سیکنڈ ہے، پہلے سمجھیں۔ احرام۔ اللہ اللہ، اتنی دیر کریں گے تو وقت ختم ہو گیا ہے جناب، اور ابھی بھی آپ صحیح نہیں پہنچے ہیں۔ یہ جو ہے وہ رمی تھا، اور رمی کہتے ہیں کنکری مارنے کو، اور آپ شاید رمل سمجھ رہے تھے یا استبا سمجھ رہے تھے۔ غلطی ہو گئی ہے ہمارے یہاں کوئٹہ کے اسلامی بھائیوں سے۔ چلیں جناب، کریں گے دونوں یا عوام میں چلا جاؤں؟ بھائی مان نہیں رہے تو چلیں، اب پہلا سلسلہ چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، ہمارے کان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کروائیں، چلیں میرا خیال ہے عوام زیادہ۔ چلیں بھائی، سلمان بھائی آپ اشارے ذرا اچھے کریں گے، آ جائیں بھائی، چلیں ماشاءاللہ۔ یوسف بھائی پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ ذرا زور سے کہیے نا، کتنے لوگوں کی دل جوئی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ چلیں بھائی آپ نکالیں پرچی، بھائی کتاب تحفہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے دونوں کو، ورنہ دونوں کو آج ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں بھیج دیں گے۔ چلیں یہ رکھیں، اب یہاں وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اللہ ابھی مشکل گیا جناب، اب مائک پہ کہیں گے۔ توبہ، بھکاری، بھکاری توبہ، بھکاری کی توبہ، جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا میں یہ سمجھا کہ نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن بڑی بات ہے، مشکل تھا لیکن واقعی دو عقلمند اسلامی بھائی ہیں تو پہنچ گئے۔ تحفہ دیجئے بھائی جناب، چلیں جناب، کیا تحفہ دیں گے؟ اوہو باپو تو زیادہ تحفے لے کر آ گئے بھائی، ابھی کیا ایسا بڑا کر دیا ہے؟ چلیں اتنے مدینہ بھی ہے اور حدیث پاک کی کتابیں بھی ہیں، سبحان اللہ۔ چلیں جناب، چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب۔ مقابلے نے ایک اور رنگ بدلا ہے، سکھر کی ٹیم آگے بڑھتی جا رہی ہے، کوئٹہ آگے تھا اور اب سکھر نے بڑا مارجن حاصل کر لیا ہے۔ چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جی 22 نمبر سکھر کے، گجرات کے 16، 18 ہیں کوئٹہ والوں کے، کافی دیر سے کھڑے بھی ہیں، آگے آ جائیں انشاءاللہ، نعت خوانی بھی کچھ کرتے ہیں، کالز بھی لیتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں۔ آج مجھے کچھ ناظرین کے لیے خوشخبری، حاضرین کے لیے تھی، اگر آ گئی ہے خوشخبری تو اچھا چلے جناب، آپ کے لیے خوشخبری ہے، لیکن وہ نعت شریف پہلے ہو جائے پھر آپ کو ایک خوشخبری دیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں پہلے نعت شریف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ فکر مدینہ بھی ہوگی، کالز بھی لیں گے اور چائے بھی پئیں گے انشاءاللہ۔ آگے آ جائیں، کچھ آگے آ جائیں، کچھ یہاں آ جائیں۔ چلیں شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خاک سورج سے، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں
ازالہ ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا کل وہ سرکار کے دامن میں نظر آئے گا جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا جس کے عیبوں کو زمانے نے اچھالا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا کہیں آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا سیراب سر کوثر و تسنیم وہیں ہوگا سیراب سر کوثر و تسنیم وہیں جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا
جس کے ہاتھوں میں مدینے کا پیالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، صلائے نعت نبی پائے گا جس دل خالق، صلائے نعت نبی پائے گا جس دل خالق، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا تم دیکھنے والا ہوگا، آپ آئے آقا آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا سبحان اللہ۔ اب انشاءاللہ وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا۔ تمام اسلامی بھائی اپنے اپنے مدنی انعامات کے رسالے نکال لیں، جن کے پاس نہیں ہے رسالے کچھ تقسیم کر دیں اس نیت کے ساتھ کہ اب انشاءاللہ روزانہ فکر مدینہ کریں گے، اور آج ہم انشاءاللہ 9 جمادی الاولیٰ کی فکر مدینہ کرنے جا رہے ہیں، یہ صبح کروائیں گے انشاءاللہ؟ جی انشاءاللہ۔ آئیے مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرتے ہیں۔ کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں مسجد کی پہلی صف میں باجماعت ادا کی، آیت الکرسی، سورہ اخلاص، تسبیح فاطمہ اور سورہ ملک کی تلاوت کر لی، اقامت و اذان کا جواب دیا، شجر کے کچھ نہ کچھ اوراد اور درود پاک 313 بار پڑھ لیے، مسلمانوں کو آتے جاتے سلام کیا، چھوٹے بڑوں کو ادب کرتے ہوئے آپ جناب سے گفتگو کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے شکوے سے بچے، سلام کا جواب اور چھینک کا جواب دیا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات استعمال فرمائی، سنت کے مطابق بیٹھ کر مٹی کے برتن میں کھانا کھایا، فیضان سنت سے 2 درس دیے یا سنے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھایا، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کسی بھی اصلاحی کتاب کے کم از کم 4 صفحات پڑھے، 12 منٹ فکر مدینہ کی، صلاۃ التوبہ کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کی، سوتے ہوئے چٹائی کا استعمال کیا، سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد کے نوافل ادا کیے، تہجد، اشراق و چاشت اوابین ادا کی، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد ادا فرمائی، کنز الایمان شریف سے کم از کم 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر تلاوت کی، انفرادی کوشش کی، مدنی کاموں کو 2 گھنٹے صرف کیے، مدنی مرکز اور نگرانوں کی اطاعت کی، دوسروں سے چیز مانگنے سے اس کے استعمال سے بچے، تنظیمی طریقہ کار سے اصلاح کی صورت میں سمجھانے کی کوشش کی، پردے میں پردہ کیا، غصہ آ جانے پر درگزر سے کام لیا، فضول سوالات سے بچنے کی کوشش کی، نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا، فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے بچنے کی کوشش کی، گھر میں مدنی ماحول بنانے کی کوشش کی، کسی پر تہمت اور گالی گلوچ سے بچے، گفتگو اطمینان سے کی، صدائے مدینہ لگائی، آنکھوں کا قفل مدینہ لگایا، گھروں کے اندر جھانکنے سے بچے، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر سے بچے، دن کا اکثر حصہ باوضو رہے، اپنی نگاہیں نیچی کرتے ہوئے گفتگو کی، قرض ہونے کی صورت میں قرضے کی ادائیگی میں تاخیر سے بچے، مسلمانوں کی عیب پوشی کی، سب کے ساتھ یکساں تعلقات رکھے،
دعا اور نماز میں خضوع پیدا کرنے کی کوشش کی، عاجزی اور نفاق سے بچنے کی کوشش کی، جھوٹی عاجزی اور نفاق سے بچنے کی کوشش کی، زبان کا قفل مدینہ لگایا، مدنی چینل کم از کم 12 منٹ 1 گھنٹہ 12 منٹ دیکھا، مذاق مسخری سے بچنے کی کوشش کی، ضروری گفتگو بھی کم از کم الفاظ میں نپٹانے کی کوشش کی، سارا دن مدنی حلیہ سجایا۔ اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی وقت ہوا ہے آپ کی کچھ کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سگت تار محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان ہند سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 ماشاء اللہ۔ عبدالحبیب بھائی آپ کی کیا بات ہے، جس انداز سے آپ ماشاءاللہ یہ سلسلہ کرتے ہیں، لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ اب ذہنی آزمائش آنے والا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائیں، اور آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ یہ سلسلہ کیسے کرتے ہیں، اس کی تیاریاں کیسے کرتے ہوں گے، اور جو ٹیم تیار کرنی ہوتی ہے وہ کیسے کرتے ہیں، اس کا اسٹیج وغیرہ بنوانا، اس میں اسلامی بھائیوں کو جمع کرنا، سوالات بنانا، یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سچی بات بتاؤں، میں تو شاید کچھ بھی نہیں کرتا۔ جو ہماری مجلس سے اللہ ان کو سلامت رکھے، شروع سے کئی مہینوں سے وہ تیاری شروع کرتے ہیں، اس کے سوالات بنائے جاتے ہیں، پھر منچ کی تیاری ہوتی ہے، لائٹس کرنے والے لائٹس کرتے ہیں، مائک لگانے والے مائک لگاتے ہیں۔ میں تو آج دوپہر بیرون ملک سے واپس آیا ہوں، تو ہم تو آ کر یوں سمجھے منچ پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اصل تیاریاں ان کی ہیں، اور ان سب کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے ان تمام اسلامی بھائیوں کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے، اور بالخصوص پھر ان طلباء کی ہے، ان اسلامی بھائیوں کی جو ٹیمز آتی ہیں، یہ رنگ تو انہی کی وجہ سے ہے نا، یہ اتنے اچھے جوابات دیتے ہیں، اتنی تیاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ دنیا بھر میں ان جوابات کو سن کر اپنی معلومات میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ تو ان اسلامی بھائیوں کے لیے بھی دعا کیا کریں، اللہ ان سب کو بھی سلامت رکھے اور ہم سب کے دلوں کو علم دین کے نور سے منور فرمائے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق اے جی، باب المدینہ کراچی۔ محترم عبدالحبیب اتاری اور مجلس ذہنی آزمائش کو، تمام اراکین کو سلسلہ ذہنی آزمائش بہت بہت مبارک ہو۔ سیزن 8 اللہ تعالیٰ اس شعبے کو برکت عطا فرمائے، اور جنہوں نے دن رات محنت کے اس کو سجایا، سوالات اور جوابات تیار کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو قبر کے سوالات کے وقت آسانی عطا فرمائے۔ میرا ایک ناقص مشورہ ہے عبدالحبیب اتاری صاحب سے کہ اگر اس سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 کی دلچسپی بڑھانے کے لیے اگر شعبہ تعلیم کے ذمہ داران اسلامی بھائی مختلف کالج، اسکول اور یونیورسٹی میں جائیں اور وہاں کے استاد کرام پروفیسر کو کا ذہن بنائیں کہ وہ اپنے شاگردوں کو کہیں کہ وہ بھی ذہنی آزمائش کا سلسلہ دیکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان اسٹوڈنٹ میں بھی علم دین حاصل کرنے کا ذوق اور شوق بڑھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ آپ کی یہ کال شعبہ تعلیم کے ذمہ داران تک پہنچا دیں گے، مجلس سے میری گزارش ہے، لیکن ہم سب کو دعوت دینی چاہیے۔ کالج، یونیورسٹیاں، اسکولز ہمارے گھر کے اطراف میں بھی ہوتی ہیں، ہم میں سے کئیوں کے گھر کے افراد جاتے بھی ہوں گے، تو اچھی بات ہے کہ اس کے ذریعے وہ دعوت اسلامی کے قریب آئیں۔ مجھے یاد ہے سیزن 7 میں مجھے کسی نے بتایا تھا کہ کئی کالجز میں، کئی اسکولز میں سلسلہ ذہنی آزمائش کے بارے میں بات چیت ہوتی ہے، طلباء دیکھتے ہیں، لیکن مزید اس کی دعوت دینی چاہیے۔ اگلی کال دیجیے گا۔ یہ یہاں ایک میسج یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہے میسج۔ زاہد علی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹلی سے ان کا میسج ہے، کہہ رہے ہیں کہ مجھے ذہنی آزمائش سلسلہ بڑا پیارا لگتا ہے، مدنی چینل کے اس سلسلے کی وجہ سے میں مدنی ماحول میں آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو شاد و آباد رکھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کو بھی اور مجھے بھی مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے۔ آپ بھی اپنے میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں، ماشاءاللہ سلمان بھائی بھی موجود ہیں، اور ہمارا جہاں فیس بک پر بالخصوص لائیو جو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے وہاں بھی اپنے کمنٹس آپ دے سکتے ہیں، اور ہمارے جو واٹس ایپ نمبر اور اسکرین پر میسیجز کے لیے نمبر چل رہے ہیں وہاں بھی آپ اپنے تاثرات اور اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عثمان علی سنیا والا ضلع حفظ آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ عبدالعزیز بھائی، آپ کا سلسلہ بہت پیارا ہے، ہم سارے اسے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بڑی دیر سے اس کا انتظار تھا کہ کب ذہنی آزمائش سیزن 8 شروع ہو، راج وہ ہمارے ساتھ دے۔ میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر ایک سیگمنٹ ایسا اس میں رکھا جائے جس میں
جواب غلط دینے پر نمبر مائنس ہوں. اس طرح جو یہ سیگمنٹ ہے اس میں سارے نمبر پلس ہی ہوتے ہیں، تو جو پہلے دو سیگمنٹ میں جن نمبر پیچھے رہ جاتے ہیں وہ پھر ہمت شروع میں ہی ہار جاتے ہیں، ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملتا. اگر نمبر مائنس ہونے والا ایک سلسلہ ہو تو پھر ان کو بھی ہمت ہو اور وہ بھی آگے بڑھ سکے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. لگتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے پچھلے ذہنی آزمائش سلسلے شاید نہیں دیکھے، ورنہ ہمارا ایک راؤنڈ ہوتا ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے، جس میں مائنس بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ہوتا ہے نا بندہ کوئی سوچے چیز اور فوراً پوری ہو جائے. آج ہی کے سلسلے میں جو ہم نے درست کیجئے سلسلہ شامل کیا ہے اس میں نمبر پلس بھی ہوں گے اور غلط جواب پر مائنس بھی ہوں گے. تھوڑی دیر بعد آپ انشاءاللہ یہ منظر دیکھ لیجئے گا. اگلی کال دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی نواز اتاری قادری سبی بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا سلسلہ مقبول عام اور معلومات کا خزانہ ہے. ہمیں ایسے معلوماتی پروگرامز دیکھ کر دین اسلام سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا درس ملتا ہے. ہمارے پورے خاندان والوں کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی والوں کو مزید عروج و کمال اور ترقی عطا فرمائے. آمین اور آمین. ہم سب کو دین اسلام سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ سب کی کالز کا. بہت ساری کالز رہ بھی جاتی ہیں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. ظاہر ہے اگر صرف کالز ہی چلاتے رہیں تو شاید صبح ہو جائے گی اور کالز مزید آ جائیں گی. تو کچھ ہی سلیکٹڈ کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جنہوں نے دعائیں دی ان کا بہت شکریہ، حوصلہ افزائی کی ان کا بہت شکریہ، اور اپنے مشوروں سے میں نوازتے رہیے. ہماری مجلس آپ کے مشوروں کو ضرور دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پر جو سلیکٹڈ ہوں گے عمل بھی کیا جائے گا. آگے چلتے ہیں، سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. تینوں ٹیموں سے گزارش ہے، کچھ امید ہے کہ سانس لے لیا ہوگا، بیٹھ بھی گئے ہوں گے، اب تیار ہو جائیں. آخری دو سیگمنٹس کے لیے ہمیں اسکور بورڈ دکھائیے اور تینوں ٹیمیں اپنی اپنی جگہ پر تشریف لے جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آرام سے آرام سے. چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے. جی اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے 22 نمبر سکھر والوں کے ہیں، 16 نمبر ہیں گجرات اور 18 نمبر ہیں کوئٹہ. لیکن اب جو سیگمنٹ آ رہے ہیں یہ سارا پانسا پلٹ سکتا ہے، اس لیے جو پیچھے ہیں وہ بھی نہ گھبرائیں، بس ہمت کریں، جوش بھی دکھائیں مگر ہوش کے ساتھ. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جو سیگمنٹ ہے اس میں سب سے ایک ایک سوال ہوگا اور سب کے الگ الگ نمبر ہوں گے. تینوں ٹیموں کے اسلامی بھائی ایک ایک موو ہو جائیں گے. آپ سکھر کی طرف چلے جائیں، گجرات والے کوئٹہ کی طرف چلے جائیں، کوئٹہ والے گجرات کی طرف آ جائیں. جلدی سے ایک ایک اسلامی بھائی ایک ایک جائیں گے، بیچ میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے تاکہ فاصلہ ہو جائے. چلیں سکھر والے وہاں چلے جائیں. چلیں تھوڑا ٹپیکل ہے لیکن انشاءاللہ کور اپ کر لیں گے. آپ کے پاس کوئٹہ سے آئے ہوئے اسلامی بھائی ہیں، آپ گجرات والے سکھر کے پاس ہیں، سکھر والے کوئٹہ کے پاس ہیں. چلے جناب اب سوال ہوگا باری باری. اسکرین پر آپ کو باکسز دکھائے جائیں گے آج. جی باکسز دکھائے جائیں گے. 12 ڈبے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک آپ نے پسند کرنا ہے. سب کے پاس ایک ایک سوال ہی کا موقع ہے. کوشش کیجئے گا غلطی نہ ہو. آپ کی ٹیم کو نمبروں کی بڑی حاجت ہے. گجرات والے اسلامی بھائی آپ پہلے بتائیں گے کون سا 12 نمبروں میں سے کون سا نمبر پسند کریں گے. دکھائیے جناب. سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر. سنو نمبر 4. نمبر 4 جنت المعالی قبرستان کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ. آپ نے کہا مکہ مکرمہ. ایک بڑا ہی مبارک قبرستان ہے جس میں تدفین کی ہر کسی کو تمنا ہے. وہ جنت البقیع ہے، وہ مدینہ منورہ میں ہے. ایک بڑا ہی مقدس قبرستان بغداد معلیٰ میں بھی ہے. اور جنت المعالی جی ہاں مکہ مکرمہ میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. گجرات والوں کو نمبر کی بڑی حاجت تھی، 2 نمبر حاصل کیے. ہم سب کی خوش بختی ہے. غالباً لائیو کال پر اچھا خود تشریف لائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری سلمہ الباری مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے منچ پر تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. مرحبا کہتے ہیں انہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یا مرحبا. نور
ماشاءاللہ. السلام علیکم. ماشاء اللہ. نگران شورا ہمارے منچ پر جلوہ فرما ہوئے. مرحبا. آئیے سر یہاں سے یوسف آئیں گا. چلو چلو سمیٹ لو سبحان اللہ. چلیں جناب, تو اب پھر یوں کرتے ہیں کہ اب آئی گئے نگران شورا, ان کے مدنی پھول بھی لیں گے لیکن سوالات بھی نگران شورا سے ایک دو کرواتے ہیں. تو اب باری ہے ہمارے سکھر کے اسلامی بھائی کی. نمبر آپ پسند کریں گے, پریشر نہیں لیجیے گا نگران شورا کا, ایزی رہیے گا. مجھے بعد میں مت کہنا وہ صاحب آ گئے تو اس کے جواب سمجھ نہیں آ رہا تھا. نہیں میں وہ بعد میں یہ نہ کہنا, ان کا رہنا میرے گلے میں نہ آ جائے. نہیں انشاءاللہ. چلے بھائی سکھر کے اسلام بھائی نمبر پسند کریں. 12 نمبر. 12 نمبر. سب 12 نمبر کا سوال اگر آپ کر لیں. یہ 12 نمبر کا سوال لکھا ہے, یہ آپ کا کام ہے. میرے چلیں جناب, یہ میرے سے نہیں ہوگا. ہاں, حروف تہجی کی تعداد بتائیں. 29. آپ نے کہا 29. جواب بالکل درست دے دیا ہے جی. صحیح تلفظ 29 ہے. چلیں جناب, تلفظ کی درستی نہیں ہے. 29. اب بہت درست دے دیا ہے جی. کوئٹہ والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے. 11 نمبر. ہر رکعت میں کتنی بار سجدہ فرض ہے؟ 2 بار. آپ نے کہا 2 بار. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ناظرین, مقابلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور رنگ جو ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ آخری نمبرز ہیں اور اسی میں کچھ فیصلہ ہو جائے گا. گجرات والے اسلامی بھائی جی. 8 نمبر. 8.